अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तो मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं लोकल बॉडीज़ एक्ट में तरमीम जे हवाले सां, जंहिंजे हवाले सां केतिरे वक़्त खां पीपुल्स पार्टी ते तनक़ीद कई पई वई, मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि पारां धरना या एहतजाजनि जो सिलसिलो बि जारी रहियो। इन हवाले सां PTI पारां 27 फ़रवरी खां घोड़की खां कराची ताईं लॉन्ग मार्च जो ऐलान कयो वियो आहे, जॾहिं त PTI सां तालुक़ रखंदड़ अली ज़ैदी असद उमर पारां पिण इहे स्टेटमेंट्स ॾिनियूं वयूं आहिनि त बल्दियाती चूंडुनि में पिण पीपुल्स पार्टी जो सिंध मां ऐं सिंध जी राजधानी कराची मां सफ़ायो थी वेंदो। ईंदड़ आम चूंडुनि में पिण सिंध में पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत न ठही सघंदी। हिन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा जमात इस्लामी जे धरणे जे ॻाल्हाईंदासीं, जेको केतिरा ई ॾींहं जारी रहियो। डेट पीपुल्स पार्टी जे वफ़द सां कामयाब ॻाल्हियुनि खां पोइ जमात इस्लामी पारां इहो बल्दियाती एक्ट में तरमीम जे ख़िलाफ़ जेको धरणो उहो ख़तमु कयो वियो। वरी उन ते PTI पारां तनक़ीद कई वई त इहा पीपुल्स पार्टी जमात इस्लामी में डील थी आहे। साॻी तरह बल्दियाती एक्ट में तरमीम जे हवाले सां कल्ह खां PSP जो धरणो पिण जारी आहे। इन हवाले सां पिण अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु सिंध में धरणनि ऐं एहतजाजनि जो जेको सिलसिलो शुरू थियो आहे, पीपुल्स पार्टी इन खे कीअं कवर करे सघंदी। सिंध जे वॾे वज़ीर पारां पिण इहो चयो वियो त बल्दियाती एक्ट में तरमीम जल्दबाज़ी खां करणी पई। छा पीपुल्स पार्टी प्रेशर में अची करे इन एक्ट में तरमीमूं जेके कयूं आहिनि उहे वापसि वठंदी, या पीपुल्स पार्टी जेके आहिनि से धरणे हणंदड़ जमातनि सां का डील कई आहे। प्रोग्राम में जिन मेहमाननि असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी पीपुल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखंदड़ स्पेशल असिस्टेंट CM इकबाल सांद साहब असां सां गॾु। वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नून लीग से ताल्लुक़ रखंदड़ फहद शफीक साहब असां सां गॾु। फहद साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मेंबर सिंध असेंबली PTI से ताल्लुक़ रखंदड़ शहजाद कुरैशी भी साहब असां फ़ोन ते ज्वाइन किया है। शहजाद साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इकबाल साहब, क्या कहेंगे, पीपुल्स पार्टी पे कितना प्रेशर था? पहले तो बड़ा आप लोगों ने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी कि काला कानून नहीं है, बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट्स है मैं वो दोहराना नहीं चाहती, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जमात इस्लामी से आप लोगों की डील हो गई या मुज़ाकरात कामयाब हो गए, आप लोग इस एक्ट में जो है उनकी तजवीज़ कदा तरामीम ऐड करने में भी राज़ी हो गए? बहुत शुक्रिया सबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, देखने वालों को, फ़हद को, शहजाद साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखिए सबीन, बात यह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी सियासी पार्टी है, और मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती जो निज़ाम है उसके बिल मंजूर हुए हैं। पंजाब में भी हुए हैं, KP में भी हुए हैं, बलूचिस्तान में भी हुए हैं। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद सूबा सिंध है जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और दीगर जो सियासी जमातें हैं, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो PSP हो। इलेक्शन का ज़माना है, इलेक्शन का दौर दौरा है। हम ये समझते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है ये पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए हो रहा है, और जब ये बिल मंजूर हुए थे उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुशीरान अक्सर और बेशतर फ्लोर ऑफ द हाउस भी और मीडिया के ज़रिए भी मैसेजेस कन्वे करते रहे कि जनाब, और फ्लोर पर भी इनसे बातचीत करते रहे कि जनाब आ जाएं, अगर आपको जिन बातों पर एतराज़ है वो आपके पॉइंट्स वैलिड हैं तो हम उस पर तरमीम करने के लिए हमें कोई कबात नहीं है। तो पीपल्स पार्टी चूँकि एक पॉलिटिकल पार्टी है, बातचीत पर बिलीव रखती है, लचक भी है, लेकिन अगर आप इसको देखें, अगर PSP आज कल धरने पर बैठ गई है, चलिए ठीक है, एक वो पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन बेसिकली तो PSP का कोई स्टेक तो नहीं है ना सूबे में ना शहर में, फिर भी वो बैठे। जमात इस्लामी का था, उनका तो एक ही मेंबर है। सर, जमात इस्लामी का एक मेंबर है। जमात इस्लामी के जो मेयर भी रहे हैं पहले कराची के अंदर, और 2 बार रहे हैं। लेकिन जमात इस्लामी के हवाले से आप पे इल्जाम लगा रही है PTI कि आप लोगों ने डील की है, जमात इस्लामी और पीपुल्स पार्टी मिले हुए हैं, ये सारा ड्रामा था। इल्जाम अगर जो लगाता है फिर वही साबित भी करता है इल्जाम। बता दें डील की है तो आखिर क्या हमारी डील हुई है, क्या हमारा तय पाया है, आपने डील से क्या नतीजा निकाला है, तो वो नतीजा बता दें तो हम शायद आपकी बात अगर वैलिड होगी, उसमें कुछ वजन होगा तो हम भी मान लेंगे, आप भी मान लेंगे, चले आप और लोग देखने और सुनने वाले भी मान लेंगे। हो गए कि इसमें तरामीम जो है जल्दबाजी में की गई, इसको जल्दबाजी में पास किया गया, बिल्कुल अब इसमें तरामीम की गुंजाइश मौजूद है। डे 1 से पीपल्स पार्टी के वज़रा इस बात पर कभी भी बज़िद नहीं रहे कि हम जी यही आसमानी सहीफ़ है और यही रहेगा। हमने तो डे 1 से कहा है कि ठीक है, जो आपकी जायज़ बात होगी उसको माना जाएगा। देखिए, मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ बहुत आसानी से। देखिए, टाउन का जो निज़ाम है वो हमें सूट नहीं करता। पीपल्स पार्टी को, जो पॉलिटिकल पार्टी, हमें डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम सूट करता है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, जमात इस्लामी हो या दीगर सियासी जमातें, उन्होंने ये कहा जी हमें टाउन का निज़ाम जो है वो उसको मुतारुफ़ कराया जाए। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, ठीक है, हमने उसको मुतारुफ़ करा। अब प्रॉब्लम इधर है कि ये समझते हैं कि मेयर को जो इख्तियारात दिए जाते हैं वही इख्तियारात हैं। बेसिकली तो ग्रास रूट पर जो इख्तियारात दिए जाते हैं, जो काउंसलर और चेयरमैन को दिए जाते हैं, वो इख्तियारात होते हैं।
اور اس بل کے اندر میئر کے ساتھ اختیارات کے ساتھ ساتھ لوکل باڈی کے جو نیچے کونسلر اور یوسیز کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو بھی اختیارات دیے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید زیادہ پرابلم لیکن اس بات پر ہے. بدقسمتی سے آپ اپنی یہ اتنی سلجھی ہوئی بات ان کو سمجھا نہیں سکے اور وہ معاملات سمجھنا نہیں فرض صاحب میرے چاہتے. ساتھ بات یہ سبھی سمجھنا نہیں چاہتے. وہ کریں کیا بیچارے؟ پیپلز پارٹی کے خلاف نعرے نہیں لگائیں گے تو کیا کریں گے؟ فیض صاحب کون اب اتنا کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے؟ اپوزیشن کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے؟ جماعت اسلامی یا پی ایس پی بیٹھ گئی ہے؟ پیپلز پارٹی کو بیک جانا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو السلام علیکم. دیکھیں پیپلز پارٹی کو بیک جانے کی بات نہیں ہے. اگر ہم نارملی بات کریں تو کیونکہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے اور جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے یا جو حکومت ہوتی ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنے اسٹیک ہولڈرز کو اور جو بھی معاملات ہوں صوبے میں اس کو لے کے چلے ساری چیزوں کو. لڑائی جھگڑا اور یہ ساری چیزیں کوئی حل نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا سی ایم ہاؤس پہ وہ بھی ایک طرح سے غلط ہوا. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں اس طریقے سے آپ عوام کو نہیں مار سکتے. آپ پولیس سے کلیش کروا دیا. اب وہ جس نے بھی کروایا واٹ ایور, اگر سی ایم نے نہیں بھی کروایا تو ان کو انکوائری کر رہے ہیں وہ کہ کون اس کا رسپانسبل ہے. تو دوسری بات دیکھیں ماشاءاللہ سے میں پیپلز پارٹی کو اس چیز میں بہت داد دوں گا اور سلوٹ کروں گا. ناصر شاہ صاحب نے اور ان کے جو لوگ تھے انہوں نے آ کے صحیح سا جو ترمیم تھی وہ سنائی رات کو 1:30-2 بجے اور اگلے دن ایک نیا وہ آ گیا کہ وہ ساری چیزوں کو ہم موخر کرتے ہیں. تو وہ ایک بڑا اچھا چینج تھا کیونکہ نیکسٹ ڈے جماعت اسلامی دھرنے دینے جا رہی تھی مختلف مقامات پر اور وہ بھی یہی چاہتی تھی جماعت اسلامی کیونکہ ان کو 30 دن ہو چکے تھے 29 دن بیٹھے بیٹھے اور کوئی پیش رفت نہیں آ رہی تھی. ان کا بھی شوق پورا ہو چکا تھا پوری طریقے سے. دیکھیں تو یہ ہمیشہ سے جو اسٹیک ہولڈرز والی بات کی نا, اب جیسے آج اب یہ کل سے انہوں نے پی ایس پی نے دھرنا دے دیا تو پی ایس پی کا دھرنا جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کل جو ناصر شاہ نے بولا کہ 3 اسٹیک ہولڈرز پارٹی پی ٹی آئی, ایم کیو ایم اور جی ڈی اے ان کے جو ان کا پروٹیسٹ تھا اس سے کئی گنا زیادہ پی ایس پی کے پاس لوگ ہیں اس وقت بھی اس دھرنے میں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ اس پہ کوئی شک کریں. تو دیکھیں دوسری چیز یہ کہ اب جو یہ پارٹیز ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ایس پی اور ایم کیو ایم ہے نا یہ تصویر کے 2 رخ ہیں. اگر آپ یوں پلٹ لیں اس پیپر کو اور یوں پلٹ لیں نا تو دونوں طرف وہی لوگ ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جب یہ ایم کیو ایم کے اوپر ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا, جو ان کے ٹارگٹ کلرز تھے بھتہ خور تھے ان کے اوپر کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تو وہ سارے شفٹ ہو گئے پی ایس پی میں. ٹھیک, واٹ اباؤٹ پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی تو ابھی اس باتوں کے اس میں نہیں آئی ہے. میں صرف آپ کو پی ٹی آئی کے لیے 2 الفاظ بولوں گا کہ پی ٹی آئی کا تو برا حشر ہو چکا ہے. وہ اس احتجاج سے بھی پتہ لگ گیا اور پی ٹی آئی اب ختم ہو چکی ہے. لٹرلی میرے پاس ان کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کوئی پچھلے 1 مہینے سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان قریب ود ان ویک ہم ان کو مسلم لیگ نون میں جوائن کرائیں گے پوری ٹیم کے ساتھ. میں آپ کو میسج دکھانے کو تیار ہوں, میرے پاس پروفز موجود ہیں. 2 ڈسٹرکٹس کے پریزیڈنٹ کنٹینیو کانٹیکٹ کر رہے ہیں. لیکن کیا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں. اب کیا ہے کہ ان کے دیکھیے کیا ہوتا ہے, ورکرز کو آپ نے نیچے ورکر کی بات سننی ہوتی ہے کیونکہ ورکر نے علاقے میں جانا ہوتا ہے, علاقے میں جا کے کام کرانا ہوتا ہے. اب میں کل وہ ان کے جو اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں حلیم عادل شیخ ان کے حلقے میں گیا, وہ برا حال کہ لوگ بولتے ہیں, آپ ویڈیو دیکھیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ حلیم عادل شیخ کو جیل بھیجو, 1 دن حلقے میں نہیں آتا. شہزاد صاحب میرے ساتھ ہیں. شہزاد صاحب گفتگو آپ نے دونوں مہمانوں کی سنی. بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے جو صورتحال رہی, بڑی آپ لوگوں نے بڑی تنقید کی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں جو ڈیل یا مذاکرات واٹ ایور جو آپ اس کو نام دیں, تو آپ لوگوں نے ان کامیاب باتوں کو کہا کہ یہ ڈیل ہوئی ہے, بیک ڈور رابطے جاری تھے یا جماعت اسلامی نے یہ ڈرامہ کیا ہے. یہ خرم شیر زمان کے الفاظ تھے کہ پیپلز پارٹی کے کہنے میں. کیا کہیں گے اب کل سے پی ایس پی نے دھرنا دیا ہے, جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کی کامیاب باتیں ہوئی ہیں کہ بھئی ایکٹ میں ترامیم کی جا سکتی ہیں, گنجائش موجود ہے. دیکھیں ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں آپ سندھ اسمبلی میں پیش کریں, آپ وہاں کی تمام اپوزیشن کو اعتماد ملے, آپ یہاں کی حکمران جماعت ہیں, 28 ترمیم کے بعد آپ کی رسپانسبلٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو انہوں نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا, انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ مجبور کیا کہ وہ یہ تمام فیصلے سڑکوں پہ ہوں. دیکھیں یہاں میں ایک چیز کہتا چلوں کہ بات اس وقت کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے, ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنی سوچ کو وسیع کرنا پڑے گا. بات ہے پورے سندھ کی, سندھ کے شہروں کی, اور سندھ کا بھی شہر ہے کراچی جو سب سے زیادہ سفر ہوا ہے جب سے میئر کے
اختیارات بالکل واپس لے لیے گئے, میئر کو ایک گمی میئر بنا دیا گیا. اور جب پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی کہ 15 سے 20 ان کے صوبائی وزراء پورا سندھ یہ سی ایم ہاؤس سے بیٹھ کے چلائیں گے. اب رہی بات یہ کہ کون کتنا کامیاب ہوا, این پی ایم ہے, پی ایس پی ہے, نون لیگ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے, نون لیگ کا تو کراچی میں کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے, اور نون لیگ کا تو یہ حال ہے کہ ان کا تو کوئی کاؤنسلر بھی نہیں ہے, تو ان کا تو کوئی اسٹیک بنتا بھی نہیں ہے, اور نہ یہ اتنی تعداد میں لوگ نکال سکتے ہیں. باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں اور فیلڈ پہ آنا مشکل ہوتا ہے. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی پریشر ڈلوایا, ہم نے سندھ اسمبلی میں بھی احتجاج کیا, ہم نے مختلف ریزولوشن ڈالی, اور ہمارا ایک احتجاج تھا جو شاید آپ کو یاد ہو, عالمگیر صاحب کے فادر کی شہادت ہو گئی تھی, تو جو بلاسٹ ہوا تھا شیرشاہ والا اس کا تھا یا جو بھی تھا, اس کی وجہ سے ہم نے اپنا جو ہماری جو ریلی تھی, دھرنا تھا, وہ ہم نے روک دیا تھا یہ احترام کے طور پہ. لیکن ہم نے اپنی تمام کوششیں جاری رکھی تھی. کل بھی ایک بہت بڑا جلسہ ہم نے کوآپریٹو مارکیٹ میں کیا ہے, ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے جس میں اسد عمر صاحب نے واضح کہا, یہ واضح اسد عمر صاحب نے کہا کہ آپ کو میئر با اختیار, یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کراچی پہ قبضہ, سندھ پہ قبضہ, یہ سارا لسانی فسادات تحریک ایک سازش ہے, ورنہ اس سے پوری سندھ کی عوام کو فائدہ ہوگا. کراچی ترقی کرے گا, سندھ صوبہ ترقی کرے گا. اب آ جائیں جماعت اسلامی پہ, جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا سبھی کہ آپ نے کہا, تو وہ تو بیچارے جماعت اسلامی کے ورکرز کو تو ماموں بنا دیا گیا ہے. وہ بیچارے اتنے دن بیٹھے رہے اور راتوں رات 1 سے 2 گھنٹے کے اندر, جس میں بہت ساری چیزوں میں میئر کمیشن کا منسٹ ہے. ہم کہتے ہیں پولیس بھی میئر کے انڈر کرو, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی کرو, وقف بک بھی کرو, ایچ بی سی اے بھی کرو. ایچ بی سی اے نہیں ہونا چاہیے, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہونا چاہیے. اس طرح حیدرآباد کے لیے الگ سے ہونا چاہیے, لاڑکانہ کا الگ ہونا چاہیے, نواب شاہ کا الگ ہونا چاہیے. لیکن دنیا بھر کے آپ انٹرنیشنل کی اگر آپ سٹیز میں دیکھیں تو ترقی کا راز ہی یہی ہے کہ آپ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کریں. ٹھیک, لیکن شہزاد صاحب جب جماعت اسلامی ڈائلاگ کر سکتی ہے تو پی ٹی آئی ڈائلاگ کی ٹیبل پہ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ لوگ کیوں 27 فروری؟ ہم تو دیکھیں سبیر, ہم کو بار بار کہتے ہیں کہ ڈائلاگ کر لو, ڈائلاگ کر لو. ڈائلاگ پیپلز پارٹی تو ڈکٹیٹر شپ پہ آ جاتی ہے نا. ویسے جمہوریت کرتی رہتی ہے, لیکن جب اس کا دل چاہتا ہے کہ آپ جب وہ جیت جاتی ہے, چاہے وہ جس طرح سے بھی جیتتی ہے, تو اس کے بعد اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو عاملیت کی طرح چلایا جائے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کسی خاص زبان بولنے والے کے لیے جدوجہد نہیں ہے. اس کو کوئی لسانیت کا رنگ نہ دے. یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے, ہمارے پورے سندھ صوبے کے لیے فائدہ مند ہے, اور یہ کراچی کے لیے فائدہ مند. ٹھیک, شہزاد صاحب پیپلز پارٹی تو کہتی رہی ہے برملا کہ جو اسمبلی فلور پہ جو جماعتیں ہیں جن کا اسٹیک ہے, آئیں وہ مل بیٹھ کر باتیں کریں, تجویزیں دیں. یہ کوئی صحیفہ نہیں ہے, اس میں چینجز آ سکتی ہیں, ترامیم ہو سکتی ہیں. تو کیوں نہیں بات چیت کی ٹیبل پہ آ رہی ہیں دوسری جماعتیں بشمول آپ کی؟ میرا یہ خیال ہے, شاید آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہے, میں سوچا آپ کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. جی, ہم نے تو شروع سے بیٹھنے کی بات کی. 2-3 دفعہ ناصر حسین چودھری صاحب آئے, انہوں نے ایک ڈفرینٹ اسٹوری سنائی, اور اس اسٹوری کے بعد وہ غائب ہو گئے. آخر میں جو بل پاس ہوا اس کے اندر بھی یہی تھا کہ انہوں نے ہمیں بولا کچھ یا کچھ, جیسے انہوں نے بجٹ میں کیا تھا. بجٹ میں انہوں نے کی تجاویز لیں گے, آپ سے بات چیت ہوگی, سب کچھ ہوگا. 5 منٹ کے اندر انہوں نے آپ مجھے بتائیں, ہم تو تیار تھے کیونکہ ہم تو خود جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں. کراچی کا سب سے زیادہ اسٹیک ہمارے پاس ہے, ہمارے ایم این ایز ہیں, ہمارے این پی ایز ہیں, تو ہم کیوں پیچھے جائیں گے جب یہ ایک سیٹ کی جماعت کے ساتھ راتوں رات اندھیرے میں رکھے کون کو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈیل کر سکتے ہیں, تو انہیں ہمارے ساتھ بیٹھنے میں دن کی روشنی میں کیا پرابلم ہے. ٹھیک, اقبال صاحب میرے جی اقبال صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد صاحب نے خود ہی کہا کہ ناصر شاہ صاحب سے 2 دفعہ بات ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کراچی میں پی ٹی آئی کو جو سیٹیں ملی ہیں, مل گئی ہیں, دے دی گئی ہیں, مینڈیٹ جو بھی ہے, اس کے بعد بھی فلور آف دا ہاؤس ان کے نمبرز ہیں, اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہیں یہ. تو فلور پر جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر ہوں یا وزراء ہوں, جب اجلاسز ہوتے ہیں, ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, ان کی بیٹھک بھی ہوتی ہے, تو یہ بات 1.5 سال سے بلدیاتی الیکشن پہ ڈسکشنز ہو رہی تھی. یہ راتوں رات تو نہیں ہوا ہے. دیکھیں ہم شہزاد بھائی نے جس طرح بھی ابھی باتیں کی نا کہ فلاح بھی ہونا چاہیے, پولیس بھی ہونی چاہیے, اور
टैक्स भी होना चाहिए, तो टैक्स भी दिए, पुलिस को भी रिपोर्ट करने की। सवाल ये होता है कि फेडरल में आपकी हुकूमत है और केपी और पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, चले जी बलूचिस्तान में आप जॉइंट आपकी हुकूमत है, क्या ये इख्तियारात पुलिस के जो आपने जवाब तलबी मेयर को पंजाब में दी है, केपी में दी है आपने? क्या इख्तियारात जो इख्तियारात अब यहाँ पर मांग रहे हैं, ये सारे इख्तियारात आपने पंजाब और केपी में लोकल नुमाइंदों को, लोकल बॉडी के नुमाइंदों को दिए? तो जवाब मिलेगा आपको नहीं दिए। तो देखिए, जब आप अपने पास जो आपके इख्तियार है उसको आप अपने अंदाज से पेश करते हैं। अब बात यहाँ पर ये नहीं है, बात देखिए यहाँ पर ये पंजाब में उसमें तो आप लोगों को जमात इस्लामी को भी बोलना चाहिए था, उन लोगों को केपी के और पंजाब की जो पूरे मिसालें दे पूरे पाकिस्तान में हम चैलेंज कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में जितने भी सूबे हैं सबसे ज्यादा बेहतर अगर बल्दियाती निज़ाम को लेकर आया है तो सूबा सिंध है। सूबा सिंध में सबसे अच्छा बल्दियाती निज़ाम लेकर आए हैं। अब बात यह है कि मैं ना मानूं, और अगर ये मान लें तो इनके पास सियासत क्या है, मुझे बताएं। एमक्यूएम क्या करेगी? बल्दियाती इलेक्शन सर पर है, हम कह रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन टाइम पर होंगे, जो टाइम आपने दिया उस पर होंगे। ये सियासत किस बात पर करेंगे? पीटीआई अगर पीपल्स पार्टी को लानतान ना करे तो क्या करे? एमक्यूएम अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात ना करे तो क्या करे? जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात ना करे तो क्या करे? क्योंकि इक्तदार पीपल्स पार्टी के पास है सूबे के अंदर। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखें सभी पैमाना क्या है कि हम अगर ठीक गवर्नेंस कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से लोग मुतमईन है या गैर मुतमईन है, तो इसका पैमाना क्या है? इसका पैमाना होता है इलेक्शन। दो बातें यहाँ पर बिल्कुल वाजे हैं कि एनए 200 इलेक्शन 249 का बाई इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी क्या वो स्टेक नहीं था वहां पे? पीपल्स पार्टी ने वहां ग्रो किया, मेहनत की, ग्रास रूट पर जाकर मेहनत की, काम किया, और छठी पोजीशन 7वीं पोजीशन से हम पहली पोजीशन पर आ गए। और पीटीआई और एमक्यूएम छठी और 5वीं की जो है वो लड़ाई लड़ती रही, जबकि नून लीग उनसे आगे निकल गई। तो ये सारी बातें, और फिर कैंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ है जहां से सदर ममलिकत है पीटीआई के टिकट पर, जहां से सदर ममलिकत है, जहां से गवर्नर सिंध जिस हल्के से है, ये एलिट क्लास पीपल्स पार्टी को वोट नहीं करती थी सबीन। इस बार कैंटोनमेंट के इलेक्शन में डिफेंस और क्लिफ्टन की वो सीटें जहां से सदर पाकिस्तान और गवर्नर सिंध है, वो भी हमने जीती हैं। पीपल्स पार्टी के लास्ट कैंटोनमेंट के इलेक्शन में जो हमारे पास 3 सीटें थी पूरे शहर से सेकंड लास्ट में, ये लास्ट इलेक्शन के अंदर हमारे पास 13 सीटें हैं। तो पीपल्स पार्टी ने तो कराची में जो पीपल्स पार्टी का साइज है उसमें तो इजाफा हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि पैमाना यही है। एमक्यूएम 14 से 3 पर खड़ी है। अब ये शोर ना मचाए तो करे क्या बेचारे, जाए किधर? क्योंकि इनका स्टेक यही है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बुराई, नस्ली बुनियाद पर सियासत करो, लानतान करो। कभी कहो कि टोपी पहनकर टूल से क्रॉस नहीं करने देंगे, कभी कहेंगे जी गांव में धकेल देंगे। तो फिर शहर किसी के बाप का तो नहीं है। शहर में तमाम पाकिस्तान से बसने वाली कौमें भी आबाद है, बल्कि यहाँ तो गैर पाकिस्तानी भी आबाद है। ये शहर सबको पालता है। अच्छा फैज साहब, क्या कहेंगे, पीपल्स पार्टी का क्या ये वतीरा है कि जो जमात धरना देगी, एहतजाज करेगी, प्रेशर देगी, शहर को हैक करेगी, उसके साथ बातें की जाए? जमात इस्लामी से बातें, पीएसपी से अभी उनका कोई मेंबर असेंबली में है नहीं, लेकिन नासिर शाह साहब ने एडमिट किया कि लोग बहुत ज्यादा हैं उनके पास। और पीटीआई ने भी 27 फरवरी को ऐलान किया। तो फिर आगे चल के पीएसपी के बाद पीटीआई की भी बारी आएगी, उनको भी एतमाद में लिया जाएगा और ये स्ट्रक्चर तब्दील होता रहेगा। देखिए, जैसे आपने बात की ना, इस तरीके की कोई बात नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इख्तिदार की पार्टी है, सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चाहे आप पीछे बैठ के कितना बुरा भला कहते रहें, टीवी पे बैठ के कहते रहें, लेकिन रिस्पॉन्सिबल जो वजीर हैं और वजीर आला हैं वो ही हैं। उनको अवाम को देखना है, वो अपोजिशन के हों, अपनी पार्टी के हों, उनके लिए सब एक है। जैसे हम कहते हैं कि इमरान खान, ये लोग ये दिमाग से निकालें कि पीटीआई का वजीर आजम नहीं है, पूरी कौम का वजीर। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये भी कहा था कि इस एक्ट में जो तरमीम की गई है, जो अपोजिशन की जमात है इसको काला कानून कह रही हैं, उनका अपना जो है वो। देखिए मेरी बात सुने, तो फिर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए ना, इतनी हाइप क्रिएट नहीं करनी। एक मीटिंग हुई थी जिसमें हम लोग भी मौजूद थे, एमक्यूएम ने वो इजलास रखा था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसमें हम भी मौजूद थे। हमारे भी कुछ ग्रीवेंसेस हैं, अभी भी हैं स्टिल, लेकिन वो क्या होता है, बात करने से होता है। इन्होंने पहले भी, मैं इसमें देखिए किसी गिनती में नहीं लाते ना, वो तो शहजाद ने भी कहा कि शहजाद भाई को शायद कोई गलत फहमी हो रही है। पिछले टेन्योर में हमारे पर बल्दियात में बहुत अच्छा स्टेक था, बहुत अच्छा स्टेक था, और पीटीआई से ज्यादा स्टेक था। ये इकबाल भाई बैठे में ये भी इस चीज को बताएंगे। और बल्दिया में जहाँ पे पहले नंबर पे पीटीआई थी, वो 5वें नंबर पे चली गई, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का को 500-600 वोटों का फर्क रहा। तो ये स्टेक अब अवाम के सामने है। हमारे, मैं तो अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, अवाम के सामने है कि नून लीग का स्टेक है या नहीं है कराची में। अच्छा, दूसरी चीज ये, आप कहना ये चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी अब सही ट्रैक पे जा रही है? देखिए, ट्रैक मैं पहले भी नहीं, अभी भी नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है। ये मैं बारहा इस वजह से कह रहा हूं कि इमरान खान को और उस्मान बुज़दार को ये चीज जहन में बिठानी चाहिए कि कोई भी इशू होता है,
تو اس کا رسپانسبل جو صوبے کی گورنمنٹ ہے یا وفاقی گورنمنٹ ہے وہ رسپانسبل ہے. وزیر اعلیٰ ہو, وزیر اعظم ہو, وہ رسپانسبل ہے, چاہے آپ کے کتنے اختلافات کیوں نہ ہو. اچھا دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ہمیں بھی تھوڑے سے گریونسز ہیں. یہ جو پیپلز پارٹی نے چیزیں کی تھی اب تو اس کو مؤخر کر دیا, خیر اس پہ ڈسکشن تو لیکن رہے گا برقرار. اب کیا ہے ایشو کہ دیکھیں جیسے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بات کی بھائی نے, شہزاد بھائی نے, اس کا بالکل صحیح, یہ بالکل صحیح بات ہے, میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اس کو بھی کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کریں, کیونکہ یہ پہلے بھی کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھا. ہر شہر میں آپ ہر شہر کے لیے ڈیفرنٹ بنا دیں, اس کو ایک جو منسٹر ہے آپ کا کنسرن وہ دیکھتا رہے, یہ ایک بہت اچھا رول ہے. اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کیا ہے کہ چیزیں پورے سندھ کی سطح پہ دیکھی جا رہی ہیں. جب یہ کراچی بلڈنگ تھا تو یہ صرف کراچی میں دیکھا جاتا تھا. اور دیکھیں میئر جو ہوتا ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی شہر کے لیے. جو لوکل باڈی الیکشنز میں لوگ الیکٹ ہو کے آتے, کیونکہ ایم این ایز, ایم پی ایز بھی, وزیر بھی گراس روٹ لیول تک نہیں جاتے, وہ کونسلر ہی جاتا ہے, چیئرمین ہی جاتا ہے, تو اس کو میئر کے انڈر دیا جائے. اس وقت جو پیپلز پارٹی نے کیا تھا, میئر سے سارے اختیارات لے لی تھی, ان کو صرف کچرا صاف کرنے پہ لگا دیا. اب کیا ہے لیکن وہ اکاؤنٹیبل تو تھے نا, وہ دیکھیں اکاؤنٹیبل تو بالکل تھے. اب میئر ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا, ایسا تو نہیں ہے کہ وہ گھر پہ جا کے سو جائے اس کے نام کے ساتھ میئر لگا دو. کہ دیکھیں جو چیز ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف کراچی کے لیے کریں, ہم پورے سندھ کے لیے کہتے ہیں. حیدرآباد ہو گیا, سکھر ہو گیا, میرپور خاص ڈویژن ہو گیا, اس کے بعد آپ کے ڈفرینٹ گھوٹکی ہو گیا, جتنے بھی شہر ہیں ان کے لیے آپ یہ اسٹریٹجی بنائیں. دیکھیں جتنا اختیارات کو آپ گراس روٹ لیول تک ڈیلیورڈ کریں گے اتنے اچھے کام ہوں گے. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے نا. اگر کوئی کونسلر منتخب ہو کے آتا ہے تو وہ اپنے 2 بلاکس کا کونسلر ہوتا ہے اور وہ اسی بلاکس میں گھومتا رہے گا اور وہ آئیڈینٹیفائی بھی کرے گا اچھی طریقے سے, عوام بھی پراپرلی اپروچ کر سکے گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میئر کے جو اختیارات ہیں آپ ہر شہر کے حوالے سے اس کو پراپر اختیارات دیں تاکہ وہ اپنا کام کر سکے. اب اگر ہاسپٹلز بھی اس سے لے لیے جائیں گے, اس سے یہ کے ڈی اے, جیسے کے ڈی اے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, آپ کے ڈی اے کی طرح واپس اس کو کے بی سی اے کریں. اسی طریقے سے ڈیفرنٹ کے ایم سی کا ادارہ ہے وہ تو چلے ان کے پاس ہے. لوکل گورنمنٹ کے جتنے پرانے ادارے تھے وہ سارے شہر کے ادارے آپ ان کو دیں اور میئر بھی رسپانسبل ہو مطلب گورنمنٹ کو وہ کرنے کا. دیکھیں یہ چیز بہت اچھی ہوگی, اس سے ڈیلیور بھی ہوگا. اب مجھے نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی نے کیوں لیے. دیکھیں یہ پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں کہ اپنے ہینڈ میں رکھ کے ساری چیزوں کو چلائیں. اور یہ پیپلز پارٹی بھی, میں بھی آپ کو ایک بات بتا دوں, بھائی بیٹھے ہوئے, کہ اگر یہ ساری چیزیں تھیں اور ان کا میئر الیکٹ ہو گیا بلدیات میں تو ساری چیزیں واپس میئر کے پاس چلی جائیں گی. دیکھیے پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں, ہم بھی گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں, پنجاب میں ہم نے 10 سال گورنمنٹ کی ہے. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, ہماری شہباز شریف صاحب 10 سال وزیر اعلیٰ رہے, آج تک کسی کو لاہور کے میئر کا نام نہیں پتا ہوگا. کیوں نہیں پتا ہوگا؟ کیونکہ وہ میئر کام کرے یا وزیر اعلیٰ کرے وہ جانا نون لیگ کے کریڈٹ میں. کرنل مبشر میئر تھے ہمارے, کبھی لوگوں وہ ٹی وی پہ نہیں آئے کبھی بھی, کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑی, اختیارات کوئی جنگ ہی نہیں تھی. اب جیسے ایڈمنسٹریٹر اس وقت پیپلز پارٹی کا ہے اور وزیر اعلیٰ بھی ہے, آپ سنیں دیکھیں اب تو بھرپور کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے. اچھا بریک کا وقت ہوا ہے, شہزاد سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین پروگرام کے سلسلے کے جاری رکھنا سی وقت ہے مختصر وقفے جو وٹھوندا وقفو. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودائنداسیں. ان وقت پی ایس پی میں عثمان صاحب اساں جوائن کیا ہے. واضح رہے تو بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کے خلاف پی ایس پی جو دھرنو کل کھان جاری ہے. پی ایس پی جو پن یہ مطالبو ہے تو ایکٹ میں ترمیم کئی وجے. پی ایس پی جو چونا ہے تو وہ مشرف دور وارو قانون یا 2013 والے کارے قانون کے بالکل تسلیم نہ کندا, ان کے بالکل ری اسٹرکچر کا ریویو کیا وجے. ان والے سے عثمان صاحب سے گال بلکندا. عثمان صاحب ویلکم کہتی ہوں, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. شکریہ جی, جزاک اللہ. عثمان صاحب کیا سبب ہے آپ نے پی ایس پی نے کل سے دھرنا دیا ہوا ہے, بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے ہے یہ دھرنا؟ دیکھیں ہم تو ہمیشہ سے, آپ کو پتہ ہے کہ ہر چینل پہ اور ہر جگہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی جو لوگ بستے ہیں ان کے حالات زندگی گزر بسر جو ہے نارمل لائف نہیں ہے, وہ غربت کی نچلی سطح سے بھی نیچے جی رہے ہیں. بیسیکلی عام آدمی کو نہ پینے کا پانی مل رہا ہے, عام آدمی کو نہ آپ کے سامنے بہترین روزگار مل رہا ہے,
ना आम आदमी को, आपको पता है, सरकारी अस्पताल में इलाज मिल रहा है, ना आम आदमी को, गरीब आदमी को, उसके बच्चों को सरकारी स्कूलों में मेरी तालीम मिल रही है। तो देखें, जब ये बुनियादी मसले कौमों के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर कौमों में कुछ लोग जो मुल्क दुश्मन अनासिर होते हैं उनके हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं। हम तो कहते हैं कि भाई आप जमहूरी अमल पे उसको आइन को तरमीम करें, जो आपका आइन कह रहा है, 73 का आइन कह रहा है भुट्टो साहब का, उसी आइन को हम कह रहे हैं, उसी आइन के आर्टिकल 140A के तहत आप निचली सतह पे जो ग्रास रूट लेवल पे बात हुई थी 73 के आइन पे, जो मुकम्मल सेंसस की बुनियाद पर न सिर्फ इख्तियारात दिए जाएंगे बल्कि सेंसस की बुनियाद पर 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड का भी इजरा होगा, जो कानून में लिखा हुआ है। हम उसमें कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसमें बात कर रहे हैं कि भाई आप ये सारी चीजें डाइवर्ट कर दें नीचे, क्योंकि एक आम आदमी MPMNA का एहतसाब नहीं कर सकता, उससे मिल नहीं सकता। MPMNA तो इलेक्शन लड़ने के बाद आपको पता है इलेक्शन कैंपेनों में दोबारा नजर आते हैं। कोई मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है जब MPMNA को नहीं मिल सकता, फिर वजीर आला उससे भी दूर की बात है। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई आप जिसको मर्जी वजीर आला बनाएं, जिसको मर्जी वजीर आजम बनाएं, आम आदमी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि उसके पाकिस्तान के इस वक्त फॉरेन पॉलिसी क्या बन रही है, उसके अफगानिस्तान से क्या ताल्लुकात हैं, उसके अमेरिका से कैसे ताल्लुकात हैं। आम आदमी को अपनी बुनियादी जो जरूरतें हैं उसकी डोर स्टेप पे चाहिए। हम कहते हैं कि आम आदमी को खुद मुख्तियार बना दें, लोगों को खुद मुख्तियार बना दें। गली के जो 4-4 गलियों के काउंसिलर, लेकिन उस्मान साहब, कुछ दिन पहले आपकी पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात भी हुई थी, तो क्या वो मुलाकात जो है वो कामयाब नहीं रही थी बातचीत? देखिए, उन्होंने अभी हमसे आज दोबारा उनसे हमारी मुलाकात है, उन्होंने बिल्कुल कहा कि जी जो आपके मुतालबात हैं बिल्कुल आइन के मुताबिक हैं और जायज हैं। हम इसमें बिल्कुल CM साहब से बात कर रहे हैं। हमने चेयरमैन साहब से भी उन्होंने कहा हमने बात की है, आज भी उनकी कोई इंटरनल उनकी कोई मशावरत है। उस मशावरत के बाद उन्होंने हमसे ये तो उस वक्त कहा कि आपके 80-90% मुतालबात बिल्कुल हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई लॉलीपॉप लेकर अपना उठे। हम लॉलीपॉप पे नहीं चलेगी ना कहानी। आप असेंबली खुलवाएं, असेंबली के अंदर, जिस असेंबली के अंदर आप कानून पास करवाते हैं, अगर आपको लग रहा है या इनके मुताबिक जो हमारे मुतालबात हैं, और एक आम आदमी को उससे रिलीज मिलेगा कराची से कश्मीर तक, सिर्फ कराची की हम बात नहीं कर रहे हैं। उस्मान साहब, आप 2013 और मुशर्रफ के दौर के कानून की भी बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि ये भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि देखिए, मुशर्रफ के कानून में भी जो गलतियां रह गई हैं, 73 का आइन जो भुट्टो साहब ने बनाया है, हम उस आइन की बात कर रहे हैं ना। पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं, कायद हैं, जो फाउंडर हैं, जो भुट्टो साहब, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। उसके मुताबिक 148 को तश्कील दिया जाए। फिर आपने 18वीं तरमीम करवाई है, 18वीं तरमीम के अंदर लिखा हुआ है कि NFC अवार्ड के थ्रू PFC अवार्ड का भी इजरा होगा। जब से 18वीं तरमीम पास हुई आज तक PFC अवार्ड इजरा ही नहीं हो सका। ठीक जी, इकबाल साहब देखिए, बात पता है क्या है, आज PSP के दोस्त बैठे हैं कल रात से, तो इस बात को तो चलें, उस्मान भाई ने एडमिट किया कि पहले भी हमने रब्ता किया था, कल फिर रब्ता किया है। और देखें, बात अभी भी वही है कि पीपल्स पार्टी सूबे में इक़्तिदार में है, और जो इक़्तिदार की पार्टी होती है, जिसके पास इख्तियार होता है, जिसके नंबर्स पूरे होते हैं, उसको इस बात का हक भी होता है कि वो किसी भी बिल को मंजूर करवा ले। उसमें इतना, और देखें फेडरल में अभी शहजाद भाई लाइन पे थे, शहजाद भाई ने कहा जी इन्होंने बिल मंजूर करवा लिया। आपको याद होगा मिनी बजट का बिल आया तो इन्होंने दीगर सियासी जमातों के साथ बातें की थी, किसको एतमाद में लिया था। और जिस तरह तूफान बदतमीजी कौमी असम्बली के फ्लोर में होता है, जब इन्होंने जो मर्जी इन्होंने बिल पास करवाने होते हैं ये करवाते हैं। कभी कोई मीटिंग आपने सुनी प्राइम मिनिस्टर ने किसी से मीटिंग की हो, इनके वज़रा ने किसी बिल के हवाले से अपोजिशन के साथ बैठे हो? तो जहाँ तक उस्मान भाई की बात है, देखिए आप लोगों के जो मेंबर हैं वो भी तो गैर हाजिर रह के फिर उनकी सपोर्ट ही करते हैं ना। देखिए, बात यह है कि जिस तरह से गिलानी साहब का अगर जिक्र करें तो वो बात वजाहत उन्होंने अपनी कर दी कि रात को कितने बजे उनको मैसेज मिला है, वो मुल्तान में थे, और इस तरह आप एकदम से चीज़ें, और फिर वो उन्होंने मैसेज कल ही सुबह देखा, इस्तीफा भेज दिया भी तो उन्होंने। देखें, बात यह है कि उन्होंने इस बात पर, उनको इस बात का एहसास है ना, चले जी उन्हें मैसेज मिला, मैसेज उन्होंने दूसरे दिन सुबह देखा, रात को 2 बजे 1:30 बजे जब आप किसी को मैसेज करेंगे तो ये तो साजिश है ना, इसी को तो साजिशें कहते हैं। जहाँ तक देखिए PSP की बात है, PSP इस शहर में, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि सियासी जमातों का इजाफा होना खुशाइन होता है। PSP एक खुशगवार इजाफा है कराची के शहर में, शहरी सियासत में, और वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास स्टेक नहीं है, कोई काउंसलर नहीं है, कोई नाजिम नहीं है, कोई MP नहीं है, लेकिन जिस तरह कल उन्होंने धरना दिया है, तो मैं तो PTI, GDA और MKM की जो मुश्तरका धरना था, मैं तो फिर इनको शाबाश पेश करूंगा। उन्होंने मुश्तरका मुजाहरा करके जो हुकूमतों में लोग हैं, फेडरल में मौजूद हैं, जिनको इस शहर का स्टेक दे दिया गया, वो इतने लोगों को ना निकाल सके,
اور پی ایس پی کے لوگوں نے کل مظاہرہ کیا, اچھا مظاہرہ تھا, ہمارے وزراء نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا, اور ہم بات چیت پر بلیو کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ سے بات چیت پر یقین رکھتی ہے, بات چیت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے. خان صاحب کی طرح نہیں ہے کہ آج تک کسی بھی اپوزیشن کے لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے 1 منٹ بھی بات نہیں کی, اور عثمان بھائی نے جس طرح کہا بات چیت چل رہی ہے تو بات چیت چل رہی ہے. یقینی طور پر ہم اپنے موقف پر قائم ہیں کہ آ جائیں جی, بیٹھ کر بات کرتے ہیں, دلائل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بات کریں. جو آپ کی ماننے والی بات ہوگی مانیں گے, جو آئین کے مطابق ہوگی مانیں گے, جو نہیں ہوگی نہ مانیں گے. جماعت اسلامی بیٹھی رہی 30 دن, غیر آئینی مطالبات کرتی رہی, نہیں بنی بات, جیسے ہی وہ ٹریک پر آئے بات بن گئی. تو یہ اسی طرح کی بات ہے. پی ایس پی کے لوگ اس بات کو اگر سمجھتے ہیں کہ آئینی مطالبہ ہے ان کا اور جائز مطالبہ ہے, تو پیپلز پارٹی سر تسلیم خم کرے گی اور ان کے مطالبات پر یقین دہانی بھی ان کو کروائے گی کہ اس کو ٹھیک بھی کرے گی. فاضل صاحب کیا کہیں گے, اپوزیشن کی 3 جماعتیں جو فلور پہ بیٹھی ہوئی ہیں, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم اور جی ڈی اے, ان کا الگ سے ہے 27 فروری کو. جو جماعت اسلامی ہے, پی ایس پی ہے یا نون لیگ ہے, وہ جو ہے فلور سے باہر ان کا احتجاج ہے, جیسے پی ایس پی کا دھرنا, ایسے پہلے جماعت اسلامی کا. تو اپوزیشن ہمیں ڈیوائیڈ نظر آتی ہے, ہر اپوزیشن کی جماعت کی اپنی اپنی جو ہے وہ تجاویز ہیں اس حوالے سے. دیکھیں اپوزیشن بیسکلی, ایجنڈا میں تو آپ ایک کو ہونا چاہیے بتاؤں نا, ایجنڈا ایک ہے چیزوں میں. دیکھیں اگر آپ اپوزیشن کی بات کریں نا, تو پی ایس پی اور جماعت اسلامی اس وقت نہ اپوزیشن میں ہے اور نہ گورنمنٹ میں ہے, وہ کہیں اور ہے. سمجھیے میری بات, آپ نہ اپوزیشن کے ساتھ آتی ہے نہ اس کے ساتھ آتی ہے, گورنمنٹ کے ساتھ آتی ہے. جہاں تک آپ نے رہی بات کہ ڈیفرنٹ, اگر ہم وفاق کی بات کریں تو اپوزیشن اتحاد وہاں پہ بالکل ہے, وہاں بنا ہوا ہے. اور جو آپ پی ڈی ایم کی اگر بات کریں گے تو پی ڈی ایم میں کچھ اختلافات تھے, وہ پیپلز پارٹی اور اے این پی ابھی اس سے الگ ہوئی ہوئی ہے. باقی اپوزیشن کے اندر اتحاد ہے, 100% ہے. دیکھیے چیزوں کو میں آپ کو ایک اور پریڈکشن بھی کروں کہ پی ایس پی 2-3 دن سے زیادہ بیٹھے گی نہیں, ختم ہو جائے گا ان کے احتجاج, کیونکہ چیزوں کو بہت زیادہ ڈیفرنٹ وے میں دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ اب جو ان کا احتجاج ہے نا, بیسکلی وہ احتجاج یہ بیچارے مجبوری کے تحت کر رہے ہیں, کیونکہ وہ تو چیز ختم ہو چکی ہے بھائی, انہوں نے وہ بل ہی موخر کر دیا, تو اب کاہے کا احتجاج. اب نئی چیزیں آئیں گی, پھر وہ اسمبلی میں پیش ہوگا, پھر وہ ڈسکشن ہوگی. اب یہ پیپلز پارٹی کو یہ چاہیے کہ یہ ساری اپوزیشن کی جماعتوں سے وہ منظور کرانے سے پہلے ڈسکس کر لیں. ویسے کوئی بس شمول پی ایس پی اور جماعت اسلامی دیکھیں کر لیں, دیکھیں اسٹیک ہولڈر تو ہے نا. واٹ اباؤٹ نون لیگ, نون لیگ کے والے نون لیگ سے بھی کیا تھا, بالکل کیا تھا. لوکل گورنمنٹ میں ہمارا بہت اچھا اسٹیک ہے, لاسٹ ٹینیور میں 2015 سے یہ پی ٹی آئی سے زیادہ اچھا اسٹیک تھا ہمارا لوکل گورنمنٹ میں کراچی کے اندر, سمجھیے آپ. تو دیکھیں چیزوں کو اس طریقے سے مینوپولیٹ کرنا چاہیے. اور یہ جماعت اسلامی کیونکہ اپنا پی ایس پی جو ہے وہ اب بیٹھ چکی ہے, ان کی مجبوری بن گئی تھی پولیٹیکل گین کی وجہ سے. تو اب وہ کل ناصر شاہ اور یہ لوگ سب آ گئے, مرتضیٰ وہاب وہاں پہ, اور یہ 2-3 دن میں وائنڈ اپ ہو جائے گی چیز. وہ اس پہ ایکسیپٹ کر لیں گے کیونکہ وہ چیز مؤخر ہو چکی ہے, اور یہ ہونی بھی چاہیے. اور یہ پیپلز پارٹی کی بھی ریسپانسبلٹی ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کیونکہ آپ کا اسٹیک ہے, آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کو ان کو ریسپانس 110% دینا چاہیے. جی عثمان صاحب, گفتگو آپ نے سنی 2-3 دن میں پی ایس پی کا یہ جو احتجاج ہے, دھرنا ہے, کس جماعت سے تھے؟ آپ کے دوست ہیں نون لیگ, مسلم لیگ نون کے فارش. اچھا عثمان صاحب, میں ذرا اپنا کوشچن بھی کر لوں. پیپلز پارٹی نے تو اس کو ریویو کر لیا ہے نا, وہ چیزیں موخر کر دی ہیں, میں اس کی ذرا تائید کروں گی. موخر تو اسمبلی میں ہوا نہیں ابھی تک. جی اچھا, آپ کا مطالبہ ہے کہ اسمبلی میں ہونا چاہیے, اسمبلی فلور پہ. جو بل اسمبلی میں آتا ہے اسمبلی میں ڈینائی ہوگا نا, کسی کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تو ڈینائی نہیں ہو جائے گا. ان کو میرے کو یہی نہیں پتا ابھی تک, تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ نوٹیفیکیشن نکل گیا, اس کا مطلب موخر ہو گیا. قابل عزت بھائی, آپ سیاست کریں, آپ کو پورا حق ہے, ہم سیاست نہیں کر رہے اس وقت. اللہ جانتا ہے 3 دن کیا 30 دن بھی بیٹھنا پڑا تو ہم بیٹھیں گے. ہم نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جس سے ہم اپنی وزارتیں مانگ رہے ہوں, جس سے انڈیا الیکشن میں ہم اپنا کوئی حصہ مانگ رہے ہوں. ہم نے ٹوٹل آئینی مطالبات کیے ہیں, جس پر انہوں نے کھڑے ہو کر میڈیا کے سامنے کل پیپلز پارٹی کے منسٹرز نے کہا ہے کہ بالکل آئینی مطالبات ہیں اور ان کے مطالبات کو ہم مانتے ہیں, گراس روٹ لیول کی یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے ہم تو کوئی غلط بات کر ہی نہیں رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جماعت اسلامی نے بالکل کرنا دیا. جماعت اسلامی کو یقین دہانی کروائی گئی کہ بھائی آپ کو واٹر بورڈ دے دیں گے, آپ کو کے ایم سی دے دیں گے, آپ جائیں واٹر بورڈ دے دیں گے, کے ایم سی دے دیں گے. مجھے بتائیں کہ وہ جو 1000 ارب روپیہ جب تک وہ پی ایف سی ایوارڈ کے تھرو نیچے نہیں آئے گا تو پھر وہ واٹر بورڈ کون چلائے گا جب پیسے ہی نہیں ہوں گے. وہ این ایف سی ایوارڈ کے تھرو, جب پی ایف سی ایوارڈ کے تھرو وہ پیسہ نیچے نہیں جائے گا تو وہ کے ایم سی کا دفتر کیسے چلے گا بھائی. جب تک آپ اداروں کو پی ایف سی ایوارڈ کے تھرو پیسے نہیں دیں گے, یہاں ایک گھر نہیں چل سکتا. میں گھر پہ بیگم کو کہہ کے جاؤں
مجھے شام کو مرغی پکا لینا, شام کو اس کو پیسے نہ دے کے جاؤں, تو پھر وہ مرغی پکا لے گی کیا گھر کے اندر؟ یار کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم. وہ بات کر رہے ہیں جو آئین کے بالکل عین مطابق ہے. ہم نے بالکل وائلیشن کی طرف ہم نہیں گئے اور نہ کبھی جائیں گے. ہم نے اپنے ایک ایک کارکن کو سختی سے تنقید کی ہوئی تھی کہ کسی نے کوئی یہ جو اسٹریٹس ہیں یا پولز ہیں, کسی پول کو بھی نقصان نہیں پہنچانا, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, ہم اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں, یہ ہماری اپنی چیزیں ہیں. ہم اپنی چیزوں کو نقصان بنائیں گے تو نقصان کریں گے تو کل ہمارا اپنا نقصان ہے. ہم بالکل پرامن لوگ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پرامن طریقے سے بغیر کوئی ڈنڈا اٹھائے, بغیر کوئی ہتھیار اٹھائے, ہم اپنے سندھ کے جو ہمارے پولیس والے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, اگر وہ آئیں گے تو ہم ان کے سامنے اپنے سینے کریں گے, ان کی بندوقوں کے سامنے اپنے سینے کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں صحیح معنوں میں جو انقلاب ہے وہ آپ بھی گواہی دیں گے آنے والے وقت میں. اور پیپلز پارٹی اگر وہ کام کرتی ہے تو ہم پیپلز پارٹی کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے. اگر پیپلز پارٹی ہمارے وہ مطالبات مانتی ہے, بالکل آئینی ہے, ہمیں کوئی ایک بات نہیں ہوگی, ہم اس پہ کوئی سیاست نہیں کر رہے. ہم کہیں گے کہ بھائی پیپلز پارٹی نے بالکل جمہوری پارٹی ہے اور جمہوریت کا حق ادا کیا ہے, یہ سارے جائز مطالبات سے آئین کے مطابق اس نے مان لی ہے. اس میں ہم کیوں, اگر کسی عام آدمی کو ہمارے کسی عمل سے, پیپلز پارٹی کی کسی عمل سے, نیک عمل سے فائدہ پہنچتا ہے تو ہم تو اس کو سلوٹ کریں گے نا بھائی. ہم اس کو کیوں کہیں گے کہ وہ غلط نہیں, اس نے غلط کیا ہے. جی اقبال صاحب اس کے بعد عثمان بھائی اقبال بات کر رہا ہوں. عثمان بھائی بات یہ کہ اچھا مجھے ایک بات تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی. عثمان بھائی نے بھی ابھی اپنی گفتگو میں کہا, اب اس وقت کمال صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ جناب ہم سیاست نہیں کر رہے. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں میں سیاست کر رہا ہوں. سیاست ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم سیاست خدا نہ خواستہ کوئی برا عمل تھوڑی ہے. سیاست جو ہے وہ سماجی پولیٹیکل ورکر کرتا ہے, سماجی ورکر کرتا ہے, اور سماج کی جو خدمت کرنا چاہتا ہے وہی پولیٹکس کرتا ہے. یہاں پر پتہ نہیں کیوں سیاست سے انحرافی کی بات کی جاتی ہے. میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ جی ہم سیاست کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہم ڈیلیور کر سکیں. ہم سیاست کر ہی اس لیے ہیں کہ ہم کونسلر جیتے ہیں, ہم یو سی ناظم جیتے ہیں, ہم ایم پی ایم ایل اے ورکر بنے اور لوگوں کی خدمت کر سکے. تو بیسیکلی تو ہم سارے سیاست ہی کر رہے ہیں. دیکھیں سیاست اس غلط سمت میں سیاست کو پتہ نہیں کیوں لے جایا گیا ہے اور بڑے برملا اس بات کا اظہار کرتا ہے جناب ہم سیاست نہیں کر رہے. تو بھائی سیاست اچھی چیز ہے, خدا نہ خواستہ عثمان بھائی سیاست بری چیز نہیں ہے, اور سیاست کے ذریعے ہی ہم اپنی طاقت کا اضافہ کرتے ہیں اور اسی طاقت کو عوامی خدمت میں جو ہے صرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سیاست کے چہرے کو تو میرے خیال ہے مسخ نہیں کرنا چاہیے. دیگر جو باتیں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہیں قابل احترام ہے. عثمان بھائی نے کہا کہ جی بندوق لے کر آئیں گے ہم سینہ, خدا نہ خواستہ کوئی بندوق لے کر نہیں آتا. اور ایم کیو ایم کے دوستوں کے ساتھ جو پریویس ہوا, آپ نے بھی حکومت سندھ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ جناب ہم اپنا مظاہرہ کریں گے, یہاں تک کریں گے. اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے, جماعت اسلامی کے لوگ 30 دن بیٹھے, اور بھی پہلے پی ایس پی نے مظاہرے کیے, ایم کیو ایم نے بھی کیے, جی ڈی اے نے بھی کیے. کبھی بھی یہ نوبت نہیں آئی تھی ایم کیو ایم کے لوگوں نے وائلیشن کی, ریڈ لائن کو کراس کیا. پاکستان کا اسٹیک تھا, پاکستان میں انٹرنیشنل پلیئرز اور ہوٹل سے قریب تھے, اور گفتگو کرتے ہوئے آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں, ویڈیوز موجود ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ یہاں پر پلیئرز ہیں, آپ یہاں سے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں نا, غلط بیانی جب آپ کریں گے تو چیزیں غلط ہوتی ہیں, غلط طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے. جب ملک کا اسٹیک لگتا ہے نا داؤ پہ تو پھر قانون حرکت پہ آتا ہے. تو ایم کیو ایم کے ساتھ میں سمجھتا ہوں وہی ہوا, قانون حرکت پہ آیا, نہیں ہونا چاہیے تھا, برا عمل تھا. یہ بات ایم کیو ایم کو بھی سوچنی چاہیے تھی, اور اگر کسی نے بھی مس ہینڈل کیا اس کو تو انکوائری ہو رہی ہے, جو بھی ذمہ دار ہوگا. اور وزیر اعلیٰ سندھ خود چل کے گئے ہیں, جو زخمی ہوئے ان کے جی بالکل ایسا ہی. اور یہ دیکھیں گڈ ول جسٹر میں یہی ہوتا ہے نا کہ دیکھیں اگر میرے اینڈ پر میری وجہ سے یا میرے سبارڈینیٹ کی وجہ سے یا میرے کسی سٹاف کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے, وقت ختم ہو جاتا ہے. میں فہد ایک منٹ میرے پاس, بلدیاتی انتخابات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں مجھے تو نظر نہیں آ رہے فی الحال, کیونکہ چیزیں بہت زیادہ کنفیوزنگ ہیں. اور جیسے عثمان بھائی نے بات کی نا, میں اس جیسٹر میں بول رہا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ 3 دن سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے. میں اس جیسٹر میں بول رہا تھا کہ چیزیں 80% جب کمپلیٹ ہو چکی ہیں, منا لیا ہے, کل تو بول کے گئے وہ 80% چیزیں ہو چکی ہیں, بیٹھے تو نا, اٹھے تو نہیں. تو یہ 2-3 دن میں وائنڈ اپ ہو جائیں گی چیزیں, ان کی جو بھی مطالبات ہیں وہ مان لیں. ریکویسٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے موسم اب تو زیادہ ٹھنڈا کراچی میں نہیں رہا, اور ویسے ہی آپ بیٹھ رہے ہیں, انجوائے کرنے کا موڈ ہو رہا ہے, گیدرنگ کرنے کا, کھانا وانا ہم بھی بھجوا دیں گے, میں خود بھی چلے جاؤں گا. لیکن پیپلز پارٹی جو ان سے بات چیت جاری رکھے گی اور انشاءاللہ مسائل کو حل بھی کرے گی. جی عثمان صاحب 1 منٹ ہے میرے پاس, جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میرے لیے قابل عزت ہیں دونوں بھائی. اللہ کے حکم سے ہمارے پاس جو کل کراؤڈ تھا, اگر ہم اس کو موڑ دیتے اس طرف, اگر ہم پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں, ڈیٹی پولیٹکس جو پچھلی پارٹی نے کی ہے, تو اس میں ظاہر ہے وائلیشن کریٹ ہوتی, لیکن اس وائلیشن کو شاید وہ کراؤڈ کے سامنے پولیس بھی بے بس ہو جاتی. لیکن ہم نہیں چاہتے, ہم بالکل بھی نہیں چاہتے. یہ وزیر اعلیٰ ہمارا وزیر اعلیٰ ہے, ہمارا یہ سندھ صوبہ ہمارا صوبہ ہے. ہم نہیں چاہتے یہاں پہ کوئی اس طرح کی بدمزگی پیدا ہو. ہم ڈیٹی پولیٹکس اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اقبال خان بھائی
इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग मफाद परस्ती के लिए सियासत कर रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं, हम मुनाफिकत कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। हम कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के लिए हम अपने हशर के मैदान को ठीक करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और आप जीत जाए, उसके बाद चाहे आपका काउंसलर जीत जाए, चाहे पीटीआई का जीत जाए, चाहे नूर लीग का जीत जाए, जो मर्जी जीत जाए, लेकिन मैं कहता हूं कि कम से कम जो पूरी दुनिया ने इख्तियारात डेवलप करके नीचे दे दिए हैं, आप भी खुदा के वास्ते अपने पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप रवायत कायम करेंगे कराची से कश्मीर तक इंशाल्लाह ताला ये इनकलाब आप कायम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये पेशावर में भी बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने अपना वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पढ़ने ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त, अल्लाह वाहिद।